غذا یہ کہاں سے آتی ہے؟ سلام دوستوں، اس سبق کے پچھلے ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ غذا ہمیں کیوں ضروری ہے، غذا کے مختلف اقسام کون سے ہیں اور غذا ہمیں کن ذرائعوں سے حاصل ہوتی ہے، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ غذا ہمیں زیادہ تر پیڑ پودوں اور جانوروں سے حاصل ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک پودے کے مختلف حصے مثلاً جڑ، تنا، پتے، پھل، پھول اور بیج وغیرہ کو بھی غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے؟ فار ایگزامپل ہم دھان، چاول، دالیں وغیرہ استعمال کرتے ہیں جو پودوں کے بیج ہوتے ہیں، اور ٹماٹر، بیگن، شملہ مرچ، کدو وغیرہ استعمال کرتے ہیں جو پھل ہوتے ہیں۔ پالک، کیبج، میتھی، پودینہ وغیرہ پودے کے پتے ہوتے ہیں جنہیں ہم غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور پیاز، لہسن، آلو وغیرہ پودے کے تنے کا حصہ ہوتے ہیں۔ گاجر، مولی، بیٹروٹ یا شلغم وغیرہ پودے کی جڑ کا حصہ ہوتے ہیں جنہیں ہم غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اور پھولوں کی بات کریں تو پھول گوبھی اور بروکلی پھول ہوتے ہیں جنہیں ہم غذا کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہم نے سیکھا کہ پودے کے مختلف حصے جیسے کہ بیج، پھل، پتے، تنا، جڑ اور پھول کو غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہم کسی پودے کے بیج استعمال کر رہے ہیں تو کسی پودے کے پتے یا جڑ، کچھ ایسے پودے بھی ہوتے ہیں جن کے ہم ایک سے زیادہ حصوں کو استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً سرسوں یعنی مسٹرڈ کے پودے کے بیجوں سے ہمیں تیل حاصل ہوتا ہے، اور پتیوں کا استعمال سبزی کے طور پر کیا جاتا ہے جس سے بنتا ہے سرسوں کا ساگ۔ اس کے علاوہ کیلے کے پودے کا پھل اور پھول دونوں غذا کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک اور اہم بات، کیا آپ کو معلوم ہے کہ شہد کہاں سے آتا ہے یا اسے کس طرح حاصل کیا جاتا ہے؟ کیا آپ نے شہد کی مکھیوں کا چھتا دیکھا ہے جہاں بہت سی مکھیاں بھن بھناتی رہتی ہیں؟ مکھیاں پھولوں سے رس یعنی نیکٹر جمع کرتی ہیں اور اسے شہد میں تبدیل کر کے اپنے چھتے میں جمع کر لیتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ آخر مکھیاں شہد جمع کیوں کرتی ہیں؟ چلیے معلوم کرتے ہیں۔ پھول اور ان کا رس سال بھر میں کچھ ہی دنوں کے لیے دستیاب رہتا ہے، اس لیے مکھیاں اس رس کو پورے سال استعمال کرنے کے لیے جمع کر لیتی ہیں۔ جب ہم کسی ایسے چھتے کو دیکھتے ہیں تو ہم مکھیوں کے ذریعے جمع کی گئی غذا کو شہد کے طور پر حاصل کر لیتے ہیں۔ اب تک ہم نے پڑھا کہ پودے کے حصے اور حیوانی محاصلات کو بطور غذا کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم معلوم کریں گے کہ جانور کیا کھاتے ہیں۔ کچھ جانور گھاس کھاتے ہیں تو کچھ جانور دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں، اور کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو گھاس اور جانور دونوں کو کھاتے ہیں۔ اس بنیاد پر جانوروں کو 3 قسموں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 نباتات خور ہربیورس، نمبر 2 گوشت خور کارنیورس، اور نمبر 3 ہمہ خور اومنیورس۔ وہ جانور جو صرف پودوں کو کھاتے ہیں نباتات خور یا ہربیورس کہلاتے ہیں، مثلاً گائے، بکری، بھینس، گھوڑا، ہرن، ہاتھی، تتلی، طوطا وغیرہ۔ وہ جانور جو صرف جانوروں کو کھاتے ہیں گوشت خور یا کارنیورس کہلاتے ہیں، مثلاً شیر، باگھ، سانپ، مگرمچھ، مکڑی، چھپکلی وغیرہ۔ اور وہ جانور جو پودوں اور دیگر جانوروں یعنی دونوں کو کھاتے ہیں
ہماخور یا اومنیورس کہلاتے ہیں، مثلاً کوا، انسان، گلہری، چوہے، کتا وغیرہ۔ یہاں پر ہمارا پہلا سبق مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اس سبق پر مبنی مشقیں حل کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔